قبر نبی اداس، مدینہ اداس ہے۔ کم سے حسین نانا کے روضے پہ آ گیا، نانا میرے نانا، میں حسین۔ نانا رب کے واسطے سن میری دعا ہے، نانا رب کے واسطے سن میری دعا۔ بیمار ہے یہ ماں میری، بیمار ہے یہ ماں میری، دکھیا کو دے شفا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا ہے، نانا رب کے واسطے سن میری دعا۔ جر سکتی ہے تو جوڑ دے اماں کی پسلیاں، جڑ سکتی ہے تو جوڑ دے اماں کی پسلیاں۔ امت نے میری ماں کو، امت نے میری ماں کو زخمی بہت کیا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا ہے، نانا رب کے واسطے سن میری دعا۔ لگتے رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا، لگتے رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا، بے بس حسین رہ گیا، بے بس حسین رہ گیا، ماں کو بچا نہ سکا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا ہے، نانا رب کے واسطے سن میری دعا۔ دیوار رو در کے درمیاں ماں پس کے رہ گئی، دیوار رو در کے درمیاں ماں پس کے رہ گئی، چلا رہی تھی درد سے، چلا رہی تھی درد سے، محسن گزر گیا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا ہے، نانا رب کے واسطے سن میری دعا۔ لیتی
اٹھتی ہے پسلیاں، لیتی ہے جب سانس تو دکھتی ہے پسلیاں، ماں کا یہ حال دیکھ کر، ماں کا یہ حال دیکھ کر پھٹتا ہے دل میرا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا ہے، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، دیوار و در کے درمیان ماں پس کے رہ گئی، ہے دیوار و در کے درمیان ماں پس کے رہ گئی، چلا رہی تھی درد سے، چلا رہی تھی درد سے، منہ سے گزر گیا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا ہے، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، پہلو کے درد کے سبب سو بھی نہیں سکی، ہے پہلو کے درد کے سبب سو بھی نہیں سکی، بچے نہ روئے اس لیے، بچے نہ روئے اس لیے، چھپ چھپ کے کی بکا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا ہے، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، امت نہیں سمجھ سکی رتبہ بطول کا، امت نہیں سمجھ سکی رتبہ بطول کا، دربار میں بطول کو، دربار میں بطول کو جھٹلا دیا گیا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا ہے، نانا رب کے واسطے سن میری دعا، لگتے رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا، لگتے رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا، بے بس حسین رہ گیا، بے بس حسین رہ گیا، ماں کو بچا نہ سکا، نانا رب کے واسطے سن میری دعا ہے، نانا
رب کے واسطے سن میری دعا. جڑ سکتی ہے تو جوڑ دے اماں کی پسلیاں. جڑ سکتی ہے تو جوڑ دے اماں کی پسلیاں. امت نے میری ماں کو امت نے میری ماں کو زخمی بہت کیا. نانا رب کے واسطے سن میری دعا ہے. نانا رب کے واسطے سن میری دعا. لیتی ہے جب بھی سانس تو دکھتی ہے پسلیاں. لیتی ہے جب بھی سانس تو دکھتی ہے پسلیاں. ماں کا یہ حال دیکھ کر ماں کا یہ حال دیکھ کر پھٹتا ہے دل میرا. نانا رب کے واسطے سن میری دعا ہے. نانا رب کے واسطے سن میری دعا. پہلو کے درد کے سبب سو بھی نہیں سکی. پہلو کے درد کے سبب سو بھی نہیں سکی. بچے نہ روئے اس لیے بچے نہ روئے اس لیے چھپ چھپ کے کی بکا. نانا رب کے واسطے سن میری دعا ہے. نانا رب کے واسطے سن میری دعا. لگتے رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا. لگتے رہے تماچے میں دیکھتا رہ گیا. بے بس حسین رہ گیا. بے بس حسین رہ گیا. ماں کو بچا نہ سکا. نانا رب کے واسطے سن میری دعا ہے. نانا رب کے واسطے سن میری دعا. صلوات بر محمد و آل محمد.
الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری سخاوتہم ومنکری زیارتہم ومنکری طہارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شأنک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج کی یہ مجلس فدایان مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آرگنائزیشن کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے، اور ان کا معروضہ جو مجھ تک پہنچا ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات کی ارواح تک ایصال فرماتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد بآواز بلند صلی ماشاءاللہ الحمدللہ سلسلے کی آج یہ 4تھی مجلس کہ جس مرحلے میں ہم داخل ہو گئے، اور مسلسل شہزادی عالمیان بنت رسول شہزادی بطول بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ باب مناقب پر ہماری طیور ایمانی سجدہ ریز ہیں، اور ہم معرفت کی منقار سے ولایت کے موتی چن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، مسلسل گفتگو شہزادی کے فضائل و مناقب اور اسرار کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور سلامت رہیں وہ ہاتھ کہ جو زمین کے سینے پر آسمان بچھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کائنات اس گتھی کو کبھی سلجھا نہیں سکتی تھی کہ زمین کے سینے پہ بھی آسمان بچھتا ہے، اگر علی کی بیٹی نے یزید کے گھر میں فرش عزا نہ بچھایا ہوتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس مکتب فکر میں پروان چڑھ رہے ہیں جہاں رہبر
14 ہیں مصلی ایک ہے، جہاں امام 12 ہیں فقہ ایک ہے، جہاں امام 12 ہیں اور مصلی ایک ہے۔ میں نے اس لیے کہا ہے یہ جملہ، اور اس کے آگے بھی مجھے 2-3 میسیجز دینے ہیں آج کی مجلس میں، وقت بہت کم ہے، 6 مجلسوں میں پورے عشرے کا مواد آپ تک پہنچانا ہے۔ ایک طالب علم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور چیلنج ہے خاکسار کے لیے، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں بتوفیق الہی و تائید محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سیاق و سباق سمیٹ کے لب لباب رزلٹ نقطہ خلاصہ آپ کے حوالے۔ سلامت رہیں وہ لوگ جو ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسیں منعقد کر رہے ہیں، اور سلامت رہیں وہ لوگ جو سرکار سید الشہداء کی مجالس برپا کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی وجہ سے مجلسیں ہیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ مجلسوں کی وجہ سے یہ ہیں، کیونکہ عزاداری نسلوں کی محتاج نہیں ہے، نسلیں عزاداری کی محتاج ہیں۔ یہ ہمیشہ سے یاد رکھیے گا، کوئی اپنے درہم و دینار پہ گھمنڈ نہ کرے، کوئی اپنے پیسے پر گھمنڈ نہ کرے، کوئی اپنے ڈالرز پہ گھمنڈ نہ کرے، کوئی اپنے روپیوں پر گھمنڈ نہ کرے، اس لیے کہ تخت و تاج دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ یا یوں کہہ دوں کہ کائنات میں جب یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ نبی کی بیٹی کا عقد اسی سے ہوگا کہ جس کے دروازے پہ ستارہ اترے گا، تو اخلاق کی دولت نہیں ہوتی تو رات بھر میں سفید بال رکھنے والے خضاب لگا لگا کے کالا کر لیتے ہیں تاکہ ہم بھی جوان دکھنے لگیں۔ ہو سکتا ہے ستارہ ہماری جوانی کو دیکھتے ہوئے ہماری چوکھٹ پر اتر آئے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ستارہ وہاں سے آ رہا ہے اور اس کی چوکھٹ پر آئے گا کہ جو ستارے کو بنانے والا ہے۔ ستارہ تو اپنی دولت پر اپنے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، انانیت رکھی رہتی ہے۔ اور یہ نہ کہیے میں پتہ نہیں یہ بات ہمارے ہاں کہاں سے عام ہو گئی ہے، میں ابھی اپنے نقطہ نظر پہ نہیں پہنچا ہوں، یہ کچھ میسیجز ہیں اپنے یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ ہمارے ہاں کچھ باتیں بڑی رائج ہو گئی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھ پاتا ہوں اپنی اتنی سی عمر میں جو ناقص تجربہ ہے، جو اسٹڈی ہے تھوڑی بہت، اور علماء حقہ کی نالین سیدھی کر کر کے جو ان کی خاک پاس سے جو ہمیں تبرک ملا بوسیلہ چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پتہ نہیں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ ہم آئے ہیں خالی ہاتھ اور چلے جائیں گے خالی ہاتھ۔ دیکھیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ کوئی کچھ لے کر نہیں آتا ہے اور کوئی کچھ لے کر نہیں جاتا ہے، لیکن مثال دی جاتی ہے سکندر آیا تھا تو کچھ لے کر نہیں آیا تھا، لیکن جب یہاں سے گیا ہے تو اس نے اپنے ہاتھوں کو کھلوا دیا تھا تاکہ دنیا دیکھے۔ دیکھیں پوائنٹ کو ذرا سا آپ پوائنٹ آؤٹ کیا کیجئے، میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اور خاص طور پہ اس نقطے کے اوپر غور کریں۔ آئے ہیں خالی ہاتھ اور چلے جائیں گے خالی ہاتھ۔ سکندر نہ آیا تھا لے کر، نہ گیا کچھ لے کر، لیکن کچھ ایسا کر کے گیا کہ آج تک دنیا یاد کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئیے اور رہیے، کچھ ایسا کر کے چلے جائیے کہ آپ کے جانے کے بعد دنیا آپ کو یاد کرے۔ اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے والے ہیں، جو اسٹڈی کرنے والے ہیں، لوگوں کے پاس پرسنالٹیز نہیں ہیں، انہوں نے کتابوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ میں جارج جارڈک کی بات کرتا ہوں، زیادہ نہ جائیے، گوگل پہ سرچ کر دیجئے، ماشاءاللہ حضرت گوگل تو سب کے پاس ہیں، آپ اس کو دیکھیے اور فوراً سرچ کیجئے۔ ہاں آج کے دور کے حضرت گوگل ہیں، آپ اس پہ سرچ کر لیجئے، فوراً سب کچھ نکل کے سامنے آ جاتا ہے۔ جس کی ہسٹری چاہیے آپ دیکھ لیجئے، ویکیپیڈیا دیکھ لیجئے، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ میں جے کی بات کر رہا ہوں، جارج جارڈک کی، جس نے اتنی کتابیں، انگریز ہے یہ دیکھیے، ہمارے مذہب کا نہیں ہے، اتنی کتابیں اس نے لکھی کہ اس کے علم کا ڈنکا بج رہا تھا، لیکن ابھی تک وہ مطمئن نہیں ہو پایا تھا اتنی کتابیں لکھنے کے بعد کہ میں نے کچھ لکھا ہے۔ لیکن جب ایک علی والے سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے اسے نہج البلاغہ جیسی کتاب دی، تو اس کا خود بیان ہے کہ اتنی کتابیں لکھنے کے بعد مجھے اطمینان نہیں ہوا کہ جب نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد میں نے ایک کتاب علی جیسی پرسنالٹی پہ لکھی
اور نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اب میں پہلی کتاب لکھ رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ نہج البلاغہ پہلے مل جاتی تو یہ ہزاروں کتابیں جو لکھی ہیں یہ نہ لکھتا، بلکہ صرف علی کے تقوی پر کتاب، علی کی عدالت پہ کتاب، علی کی شجاعت پہ کتاب، علی کی سخاوت پہ کتاب۔ اور وہ کتاب کون سی ہے؟ اسٹوڈنٹ جائیں مطالعہ کریں۔ میں اپنی قوم کی قلت کا غم نہیں کرتا، اپنی قوم کی غربت کا غم ہے، اور غربت یہ ہے کہ ہمارے یہاں رائٹرز کم ہیں، ہمارے یہاں قلم مضبوط نہیں ہے، اور قلم کب مضبوط ہوں گے؟ جب ہم مطالعہ کرنے کی للک پیدا کریں، جب ہم لائبریریز میں جائیں۔ چوراہوں پہ وقت نہ برباد کیجئے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے جا رہا ہوں، چوراہوں پہ وقت نہ برباد کیجئے۔ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو اہل بیت کے لیے تو صرف علی جیسی پرسنالٹی ہے، محمد جیسی پرسنالٹی ہے، امام حسن جیسی پرسنالٹی تو آپ کے پاس ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ پرسنالٹیز ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی شخصیت مل جائے کہ اس پہ کتاب لکھی جائے۔ جارج جارڈک کہتا ہے اتنی کتابیں لکھنے کے بعد میں نے پہلی کتاب نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد علی کی ذات پہ لکھی، دا وائس آف ہیومن جسٹس۔ ماشاءاللہ گوگل پڑھنے والے سرچ کیجئے گا، دا وائس آف ہیومن جسٹس۔ اس کا جو ترجمہ ہوا وہ بھی موجود ہے، صوت العدالت الانسانیہ۔ مولا آپ کو اب جس کے اندر عدالت پہ بات کی ہے، اور اسی میں اس نے ایک عجیب فقرہ لکھا ہے۔ اور میں آج آپ کے خون کی طہارت اور حرارت کو مخلوط کرتے ہوئے یہ جملہ آپ کے حوالے اور صرف کر رہا ہوں۔ یہ پہلا جملہ لیجئے تبرک میں، اس نے اپنی کتاب میں لکھا، مولائے کائنات کی ساری سب کی خلافتیں لکھی، اور اس نے ایک جملہ لکھا کہ اور بھی خلیفہ تھے۔ ڈھاکہ والوں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر بات پہنچ جائے، میرے موضوع سے مربوط نہیں ہے۔ آج میں تھوڑا سا گریز کروں گا کیونکہ لوگوں کی فرمائشیں ہیں، اور 6 مجلسوں میں ساری فرمائشیں پوری نہیں ہو سکتی، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن جہاں تک جن موضوعات پہ بات کر سکا میں موضوعات پہ بات کر کے چلا جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، وہ لکھتا ہے کہ تاریخ اسلام میں، قیمتی بات کہہ رہا ہوں، ادھر ادھر نہ دیکھیے گا، بہت قیمتی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ اور بھی خلیفہ تھے اور وہ گزرے ہیں علی سے پہلے، لیکن وہ لکھتا ہے کہ علی کی، ڈھاکہ میں پڑھ رہا ہوں، 3 دن پڑھ چکا ہوں، آپ کی سماعتوں پر، فکر پر، وجدان پر، مینٹیلیٹی پر، فکر پر، ذہن پر اپنے وجود سے زیادہ بھروسہ ہے، اس لیے جملہ روانہ کر رہا ہوں، قبول کیجئے۔ وہ کہتا ہے اور بھی خلافتیں تھیں، علی کی بھی خلافت تھی، لیکن 3 خلافتوں میں اور علی کی خلافت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کو خلافت لوگوں کے کہنے سے ملی ہے، اور علی کو خلافت امت نے دی ہے۔ آج کے بعد پہنچ جائے جو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں ٹھہریے گا، وہ لکھتا ہے، بات مکمل ہو جانے، وہ لکھتا ہے کہ اوروں کی خلافت میں، اور وہ لکھتا ہے کہ تاریخ میں خلافتیں ہیں، اور تاریخ ہسٹری کہاں سے جھٹلائیں گے آپ، تاریخ میں ہے، لیکن اب وہ ایک نقطہ پوائنٹ آؤٹ کرتا، وہ کہتا ہے کہ اوروں کی خلافت میں اور علی کی خلافت میں بنیادی فرق یہ ہے، انہوں نے خلافت لی تھی، علی کو خلافت ملی تھی۔ اس جملے پہ آپ چاہے جتنا، اوروں نے خلافت لی تھی، اس نے کسی کی مذمت نہیں کی، اس نے کہا لی تھی اور علی کو خلافت ملی تھی۔ خدا کی قسم، اپنی اتنی عمر خطابت میں پہلا جملہ صرف کر رہا ہوں، اگر قبول نہ ہوا تو سرزمین لکھنؤ تک افسوس ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ اور بنیادی فرق یہ ہے ان 3 خلافتوں میں اور علی کی خلافت میں، وہ 3 خلافتیں مدینے میں رہ گئی، علی اپنی خلافت کوفہ لے کر چلے آئے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، آپ ذرا سا، اور کیوں لے کر آ گئے؟ دیکھیں ایک کوشچن مارک ہے کہ وہ 3 خلافتیں مدینے میں رہ گئی۔ صاحب بڑی بات لکھی ہے اس نے، اور کیا ریسرچ ہے اس کی۔ وہ کہتا ہے وہ 3 خلافتیں مدینے میں رہ گئی۔ علی کو جب خلافت ملی قبلہ، تو علی مدینے میں نہیں رکے، خلافت لے کے کوفہ آ گئے۔ کہا کیوں آ گئے؟ کہا اس لیے کہ بزنس ہب تھا، مدینے میں رہتے
تو خلافت مدینے تک محدود رہتی، باتیں مدینے تک محدود رہتی، اپنی طرف سے نہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ کوفہ اس لیے لے کر چلے گئے علی خلافت کیونکہ وہ بزنس ہب تھا، پوری دنیا کے لوگ کوفہ آیا کرتے تھے خرید و فروخت کے لیے۔ بس یہیں سے بات ختم کر کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اس نے لکھا شاید علی کوفہ اسی لیے گئے اور دارالحکومت بنایا کہ میری حکمتوں کو خالی مدینے والے نہ لے جائیں بلکہ دنیا کا ہر جاننے والا علی کی فضیلت سے فیضیاب ہو کر جائے۔ یہ ہے علی کی فضیلت جو جاگ جاگ جب آسمان پہ گونجی صدائے ہو، قلندری صفات کے سب لوگ جاگ اٹھے، چار سو کوئی ولی پکارا، یا علی ایمان ہے ہمارا، یا علی اے بنی آدم سنو، اے بنی آدم سنو، جس نے علی کو ہے مولا مانا وہ کر گیا اس کے یہ زمانہ۔ قلندری نعرہ ہے یہ، ابوذری نعرہ ہے یہ، کمبری نعرہ ہے یہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگا تاکہ آنے والا شیطان بھاگ جائے اور یہ نعرے اس کے پر کو قطار دے جائے مولا کے روزے پہ وہاں سے ہم لوگ کی سلامتی بن کر آئے۔ بھائیان گرامی، یہ تو بات ضمناً آ گئی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ سلامت رہیں وہ ہاتھ کہ جو فرش عزا بچھا رہے ہیں، اور خدائے حسین کا واسطہ 2 پیسے خرچ کرنے کے بعد کوئی امام حسین کی طرف دیکھ کے احسان نہ جتانے لگے۔ ہاں، اس لیے کہ یہ دروازہ کسی کا قرض رکھتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو ایک دیتا ہے، ایک کا 1000، 1000 کا 10,000، اپنی زبان میں 10,000 کا 10 لاکھ عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ارے یہ دروازہ تو وہ دروازہ ہے کہ اگر وہ پر چھین لیتا ہے تو یہ پر عطا کر دیتے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ یہاں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کا پیسہ احسان نہیں ہے میرے سرکار۔ بسم اللہ، بڑی آیت پڑھنے جا رہا ہوں، اس کی تفسیر بھی ہم اور آپ کیا کریں گے جو اپنے نام کا ترجمہ تو بتا نہیں پاتے؟ ہاں، اور ہم اور آپ قرآن کی تفسیر کریں گے۔ ہاں، آپ کریں گے، ہم کریں گے، جبرائیل پوچھ لیں گے ہو آر یو، آپ کون ہیں، اوپر پوچھ لیں گے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ صاحب ہم تو تفسیر بالرائے ہمارے یہاں جائز نہیں ہے کہ اپنی آرا سے آرا چلا دیجئے، اپنی آرا نہیں چلتی۔ یہاں پہ قرآن ناطق ہے تو پھر قرآن صامت کی تفسیر کرے گا۔ قرآن کی تفسیر کرنے کا حق امام کو ہے، جو مطلقاً تفسیر کرے گا وہ امام کرے گا۔ امام جانتا ہے کہ کون سی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ ارے سمجھا لے جاؤں بچوں کو، اگر میرے گھر میں کوئی صامت کسے کہتے ہیں؟ ارے جو خاموش ہو صاحب، ناطق کہتے ہیں بولنے والے کو۔ ہاں بولتے رہیے تاکہ پتہ چلے کیا نہیں پتہ ہے بچوں کو۔ ہاں بولتے رہیے، اور مولا کی حدیث ہے غلطیوں کے بعد ہی تجربے حاصل ہوتے ہیں۔ تو غلطی اگر بچوں سے ہو جائے تو غلطی کے بعد جو ہے تجربات ہوتے ہیں اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب تک اختلاف بالرائے ہوگا نہیں، تحقیق ہوگی کیسے؟ مولانا بڑی بات تھی، تحقیق ہوگی کہتے ہونا چاہیے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں صامت کہتے ہیں خاموش کو، اور ہماری زبان میں خاموش جو کبھی نہ بولے پوری زندگی پیدا ہونے سے آخر تک، اس کو کیا کہیں گے؟ جسارت کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ اردو بڑی تنگ زبان ہے، عربی نہیں ہے، بڑی تنگ ہے۔ یہ تو دوسرے قبیلوں سے لے لے کر ایک زبان بنا دی گئی ہے۔ ہاں، اردو خود اپنا لفظ نہیں ہے جی، اردو خود اپنا لفظ نہیں ہے، لیکن اردو کی چاشنی و مٹھاس انیس و دبیر سے ہے۔ توجہ رکھیے گا جانے گرامی، اب بات کہنے جا رہا ہوں کہ صامت کہتے ہیں خاموش کو۔ خاموش جو پوری زندگی خاموش رہے، نہ بولے، اشارہ کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تو گونگا ہی تو کہیں گے صاحب کہ نہیں بول پاتا، یہی تو کہیں گے۔ اردو بڑی تنگ زبان ہے، سمجھا رہا ہوں توجہ رکھیے گا۔ کہ گونگا کہیں گے، گونگا اشارے کرتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ ناطق کون ہے؟ کہ ناطق وہ جو بولنے والا ہو۔ اچھا، قرآن جو لکھا ہے رائٹنگ میں، اسے کہتے ہیں قرآن صامت، جو بولتا نہیں اشارے کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو پوری زندگی نہ بولے، پیدا ہونے سے آخر تک، اسے کیا کہتے ہیں؟ گونگا، ہماری زبان میں، ہماری تہذیب میں۔ اور جو ناطق ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی بولتا ہے۔ جملہ کھا گئے ہمارے نوجوان جو میں کہہ ہاں، جو ناطق ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی، بشیر صاحب سنیے، وہ پیدا ہوتے ہی بولتا ہے۔ اس سے اچھی مثال نہیں ہے۔ ایک گونگا میں نے پال پوس کے بڑا کیا، وہ پہنچ گیا بشیر صاحب کے دروازے پر۔ یہ نہ سوچئے گا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی وعدہ لیا تو میں ان کا نام لے رہا ہوں، نہیں نہیں، مدینے سے بشیر کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ ہاں،
اوروں کے نام یاد ہوتے میں کہتا بھئی یہاں پہ شاہد صاحب ہیں اور یہ بشیر صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں, انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. یہ بیٹھے ہیں بشیر صاحب کے گھر, وہ گونگا پہنچ گیا جو میرے گھر میں پل رہا تھا, اور پہنچنے کے بعد بہت دیر تک میری طرف دیکھیے, اس لیے کہ یہ مجلس غدیر ہے, یہاں دکھایا بھی جائے گا سنایا بھی جائے گا. تو آپ اٹینشن ہو کے قبلہ رخ رہیے, دائیں بائیں نہ دیکھیے گا. آپ کو آپ کی نماز عبادت نماز عشق کی قسم ہے, بس بیٹھے رہیے قبلہ رخ دیکھتے رہیے. اگر کوئی مصروفیت ہو تو آپ دیکھ لیے, کوئی بات ہو جائے, لیکن اگر کوئی کام نہیں ہے تو ادھر دیکھیے, اس سے اہم کام نہیں ہو سکتا. بشیر صاحب کے گھر گیا گونگا جس کو میں نے پالا تھا صاحب, وہ یوں یوں اشارے کرنے لگا. بشیر صاحب ہو گئے پریشان, انہوں نے کال کی. کال کرنے کے بعد کہا قبلہ کرتاز صاحب ذرا گھر آ جائیے میرے. میں پہنچا, میں نے کیا ہوا بھائی, بہت پریشان لگ رہا ہے. کہنے لگے صاحب یہ کون ہے بھائی جس کو آپ نے پال, اتنی دیر سے کچھ کہہ رہا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. بیٹے کیا ہے؟ تو اس نے یوں, ارے وہ پورا مکمل بھی نہیں کر پایا صاحب اشارہ, اور میں نے کہا ارے بشیر صاحب اتنی سی بات نہیں سمجھ پا رہے تھے. کہا کوئی میں نے پالا ہے کیا؟ سلامت رہیں آپ, جیتے رہیں آپ, مولا آپ کو آباد. کوئی میں نے پالا ہے کیا؟ میں کیا جانوں کہ اس کا اشارہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ جو بچپنے سے اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. ڈھاکہ والوں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ رکھے گا, جو بچپنے سے اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے وہی تو بتا پائے گا کہ اس کا صحیح اشارہ کیا ہے. پتا چلا کہ گونگا جس کے گھر میں پروان چڑھتا ہے وہی اشارے صحیح بتاتا ہے. اب اگر کوئی گھرانہ اور ابو طالب کے علاوہ ہو کہ جہاں قرآن اترا ہو, صلوات پر محمد ہے کون سا ہے؟ کہ ابو طالب کے گھرانے کے علاوہ کوئی گھرانہ قبیلہ ہو کہ جہاں قرآن کی زبان میں بات ہوتی ہے کنیز آ جائے, حبش کی رہنے والی ہے, ہیرا بنا دیتی ہے, وہ شہزادی کہ جس کی چوکھٹ پہ آ کے فضہ فضہ ہو جائے اور قرآن کی زبان بولے, تو قرآن کی تفسیر کوئی اور نہیں کرے گا. کون؟ قرآن ناطق کرے گا. سورہ بقرہ کی آیت ہے, ابھی اسی موضوع پہ ہوں کہ وہ فرش ازا کی بات چل رہی ہے کہ جو لوگ مجلس کراتے ہیں وہ قرآن سے سنیں. یہ آپ ان کو مقروض بنا سکتے ہیں؟ کوئی ہے یہاں پہ ہاتھ اٹھاتے صاحب؟ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دعوے میں غلط ہوں. کوئی ان کو قرض دے سکتا ہے؟ ان کو نہیں دے سکتا تو اس کو. صاحب سمجھیے مجلس حسین کا مرتبہ کیا ہے. مولا آپ کو, جب اس کو مقروض نہیں بنا سکتے اس دروازے کو, تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں؟ نہیں نا. اب آئیے, اس سے ان سے کتنی محبت ہے ذرا دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بقرہ کی آیت ہے. علماء بیٹھے ہیں اور قارئین قرآن حفاظ کرام بیٹھے ہوں تو میری تائید فرمائے, ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہوں پر کئی سوروں میں ذکر ہوا ہے قرض کا. میں سورہ بقرہ کی آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ. اللہ کہہ رہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. شاید کوئی خاموش نہ رہے, مولا آپ کو آباد ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کہہ رہا کون ہے کہ جو مقروض کرے اور قرض حسنا دے. ارے جب عام لوگوں نے تفسیر کی تو انہوں نے لکھا یہاں قرض سے مراد خیرات ہے, صدقہ ہے. اما تمہاری خیرات اور صدقے کی کیا حیثیت؟ کچھ کہہ گئے آپ نے, پتہ نہیں کس نیت سے تم نے دیا ہے, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں صدقہ ہے خیرات ہے. یعنی جس نے صدقہ دیا اس نے اللہ کو مقروض کر دیا. مان سکتے ہیں آپ؟ آپ مقروض کریں گے, ہمہ شمہ کی کیا بساط, ہم کیا بیچتے ہیں کہ جو ہم اس کو مقروض کر لیں گے؟ کوئی مقروض کر سکتا ہے؟ کوئی قرض دے سکتا ہے؟ کہنا صدقے سے مقروض ہوگا. بھئی سارے موالی سنے مولا کا فقرہ کہ مولا نے کیا تفسیر کی ہے. نہ وہ صدقے سے مقروض ہوگا نہ خیرات سے. جب عام لوگوں نے تفسیر کی تو یہ لکھا, جب قرآن صامت کی تفسیر چھٹے امام سے پوچھی گئی, یعنی قرآن ناطق سے پوچھا کہ مولا اس کو کیسے مقروض کیا جا سکتا ہے, سنیے اس کو ان سے کتنی محبت ہے. چھٹے امام نے فرمایا, بہت آہستہ سے پڑھوں گا قبول کیجئے. چھٹے امام فرماتے ہیں جس نے عزاداری سید الشہداء میں 1 روپے خرچ کیا اللہ اس کا مقروض ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ فرما.
عزیزان گرامی قرآن کا بڑا چھوٹا سا سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کثیر کہتے ہیں زیادہ کو. تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہاں سے ایران تک، توجہ رکھیے گا، اور آپ کے زمانے تک مولا آپ کو آباد رکھیں. کثیر کہتے ہیں، اس میں جو کوثر ہے یہ مبالغہ ہے. مبالغہ اور کثیر، یعنی کوثر اور کثیر میں فرق بتا رہا ہوں. کثیر کہتے ہیں مثال کے طور پہ کسی کے پاس 1 کروڑ ہے، کسی کے پاس 2 کروڑ ہے، اور کسی کے پاس 25 کروڑ ہے. جہاں پہ گنتی ختم ہو جائے اور کاؤنٹنگ میں چیز آ جائے گنتی میں، اسے کہتے ہیں کثیر. کوثر کسے کہتے ہیں؟ کہا جو ان گنت ہو. ارے جائیے آپ، مولا آپ کو آباد رکھیں. جو کتابوں کی اسٹڈی کرتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں، اور یوں ہی نہیں ہوا میں کوئی بات کر رہا ہوں، کتابیں بھری پڑی ہیں. علماء سے جا کے پوچھیں. مبالغہ ہے یہاں پہ کوثر، یعنی کوثر ایسی کثرت کہ جس کا شمار نہ کیا جا سکے. ابتر کا تانا دے رہے تھے محمد کو. اللہ نے سورہ کوثر عطا کیا کا ایسا خیر کثیر دے دیا ہے کہ جس کی گنتی نہیں ہو سکتی. تو یہاں کوثر ہے مبالغہ. اور تیسری آیت میں ابتر کیا ہے؟ آباد رہیے، بہت آرام سے، تھوڑا سا آگے مجھے بڑھنا ہے ورنہ بچے دیکھتے ہی رہ جائیں گے. ایسی گفتگو سے تھوڑا سا پرہیز کر رہا ہوں. 2-3 باتیں میرے لیے، تاکہ یوٹیوب سے بہت دور تک باتیں جائیں. اور کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے جو سن رہے ہیں آن لائن، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں اور وہ بھی قبول کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. ان کے لیے کچھ باتیں پڑھتا ہوں، ذرا برداشت کر لیا کریے. کوثر ہے مبالغہ، جہاں گنتی نہ ہو سکے. اور نیچے کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محمد تمہارا دشمن ابتر رہے گا. ارے هُوَ الْأَبْتَرُ، ارے قرینہ دیکھیے قل هو اللہ کا. آئے ہائے، ارے قل هو اللہ کا اور هو الابتر کا قرینہ تو دیکھیے. قل هو اللہ اور ادھر هو الابتر، یعنی جب تک وہ احد ہے، کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے، جب تک وہ احد ہے تب تک تمہارا دشمن ابتر رہے گا. کسی کو پتا ہے وہ کب تک رہے گا؟ میں کیا سنا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو محمد کا دشمن بھی جب تک وہ رہے گا تب تک محمد کا دشمن بے اولادہ رہے گا. یہ ہے کیا مطلب؟ جہاں گنتی نہ ہو سکے، یعنی اتنی ضلالت کہ جہاں ضلالت کی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی، ابتر کر دیا. بس یہاں سے تھوڑا سا اور آگے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پنجتن معرفت الہی کے لیے آئے تو شہزادی کو تو کوئی پہچان نہیں سکتا. آپ کے ہاں تحفۃ العوام ہے، وظائف الابرار ہے، ایک تحفہ علی بھی ہے پاکستان میں. ابھی ماشاءاللہ وہ ایک وظائف الابرار جو نیا ایڈیشن آیا ہے، اس کے اندر یہ زیارت معصومہ ہے. لیکن کیا کروں مولانا، بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو مولا کے فضائلوں کو کتاب سے نکال رہے ہیں. جی، فضائل مولا کو کتابوں سے نکالا جا رہا ہے. اسی لیے تو نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں تمہاری ذمہ داری ہے صرف ذاکر کی، خطیب کی، عالم کی، ادیب کی، محقق کی نہیں ہے. ہر اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ علی کے لیے بولے جو علی کا نمک کھا رہا ہے. اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جتنی لینگویجز آتی ہیں اب ان لینگویجز میں مولا کے فضائل پڑھیے، حقوق پڑھیے. کتابوں سے یہ کام ہو رہا ہے، فضیلتوں کو نکالا جا رہا ہے. میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. بہار الانوار کی ایک جلد بتاتا ہوں، جا کے والیوم نمبر 10 میں پڑھیے گا. اور بھی جلدیں ہیں جس کے اندر بغیر حوالے کے تو میری کوئی مجلس ہو نہیں رہی ہے. جہاں پہ بات ہوتی ہے میں حوالہ دے دیتا ہوں اور آپ حوالہ قبول کرتے ہیں. جائیے ریفرنس دیکھیے. ایک جلد بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی 2-3 جلدوں میں یہ زیارتیں موجود ہیں. اس میں جو فقرہ ہے وہ اور کتابوں سے نکال دیا گیا. ابھی بھی جہاں میں رکا ہوں بشیر صاحب کے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، چلیے مجھے مل ہی گئی، میں نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھی تھی منگا کے. ان کے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اس میں وہ زیارت ہے. اور میں نے ان سے کہا صاحب یہ جملہ بہار میں ہے، یہاں سے نکال دیا گیا. سنیے ذات سیدہ کے فضائل پڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، کون ہے بی بی سیدہ جنہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. ارے تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ارے جس دن لیلۃ القدر پہچان لوگے
اس دن تم زہرا کو پہچان لو گے، لیکن قرآن کا چیلنج ہے کہ تم قیامت تک نہیں پہچان سکتے کہ قدر والی رات کیا ہے، تو تم زہرا کی ذات کو کیا پہچانو گے؟ اس کا مطلب قرآن اشارہ کر رہا ہے کوئی بی بی کو کما حقہ پہچان نہیں سکتا۔ اس میں زیارت ہے، تھوڑی دیر خاموشی رہے وہ میں برداشت کروں گا، لیکن یہ فضائل حق زہرا ہیں جو ادا ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، اس میں فضائل ہے، زیارت ہے۔ یہ زیارت سنڈے کو پڑھی جاتی ہے۔ کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں روز احد۔ روز احد یہ منسوب ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ صاحب جن لوگوں نے صلوات نہیں پڑھی ہے وہ پڑھ لیں، اس کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے بابا۔ آپ گواہ رہیے گا کہ 3 مجلسوں تک میں موضوع سے منحرف نہیں ہوا ہوں، لیکن آج فرمائشیں ہیں تو آج میں تعویذ بازو قاسم تک اپنی اس منزل کو لے جاؤں گا اور وہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ بڑی فرمائشیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ زیارت سن لیجئے، یہ زیارت آپ روز اتوار پڑھا کیجئے۔ معصوم فرماتے ہیں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، لیکن خدا حسین کا واسطہ ٹرائی کے لیے نہیں پڑھیے گا۔ مولوی صاحب ذرا دعا بتا دیجئے، وہ فلاں مولانا آئے تھے ان سے ہم نے لی تھی دعا، ٹرائی کیا کوئی کام نہیں ہوا۔ ارے ڈھاکہ کے محترم صاحبان کچھ کہہ گیا، یہ حسین کا دروازہ ہے، یہاں ٹرائل نہیں چلتا ہے، یہاں عقیدہ ہونا چاہیے، یہاں ایمان ہونا چاہیے۔ ایسا کھوکھلا عقیدہ لے کے نہ گھومیے کہ یہاں آئیے پرچم عباس کو پکڑیے اور آنے کے بعد کہیے پروردگار مجھے اس کے وسیلے سے اولاد دے دے، مجھے وسیلے سے اولاد دے دے، مجھے وسیلے سے اولاد دے۔ مولا عباس کے علم سے لپٹ کے اولاد مانگ رہے تھے، جیسے ہی عزا خانے کے باہر نکلے شک ہو گیا پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ ارے اہم بات ہے صاحب، اسے قبول کیجئے، پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، نو نہیں ملے گی، نیور، مل ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہاں شک کی نجاستیں نہیں ہوتی، یہاں یقین کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ یہاں آئیے تو شک لے کے نہ آئیے، یقین کے ساتھ آئیے، جو کہہ دیا ہے وہ مل جائے گا۔ ارے جو غیروں کو دے دیتا ہو کیا وہ اپنوں کو نہیں عطا کرے گا؟ تو یہاں ٹرائل نہیں چلتا، یہاں ایمان چلتا ہے، یہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ آئیے وہ زیارت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلدی پڑھ رہا ہوں۔ السلام علیکہ یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک بہ صابرا۔ کیا قیامت کی زیارت ہے؟ کیا سمجھیں گے ذات سیدہ کو دنیا والے؟ اللہ کہہ رہا خود زیارت میں، زیارت السلام علیکہ، سلام ہو تجھ پر، یا ممتحنتو، اے امتحان دینے والی۔ نہیں، ڈھاکہ کے محترم صاحبان، مجھے یہ بتایا گیا تھا انڈیا میں کہ یہاں معارف سنے جاتے ہیں، اسی لیے میں نے آج انتخاب کر لیا بہت ڈر ڈر کے، اس لیے آپ ذرا سا محسوس کیجئے اور مجمع میرے ساتھ رہے۔ بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں ذات سیدہ کے حوالے سے، اس کے بعد میں گریز کروں گا موضوع سے۔ السلام علیکہ یا ممتحنتو امتحانک اللہ الذی خلقک، سلام ہو تجھ پر اے امتحان دینے والی، کہ جس کا امتحان اللہ نے لیا۔ وہ جو فقرہ نکالا گیا نا وہ اب پڑھنے جا رہا ہوں۔ کب لیا گیا؟ جب سامنے ہوتا ہے ایگزامنر، اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے، پرچہ دیا جاتا ہے، کوشچنز ہوتے ہیں، تب امتحان لیا جاتا ہے۔ میرے سرکار زیارت کا فقرہ سنیے، سنبھال سکے گا سنبھال لیے گا، بہت آرام سے پڑھوں گا ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پایا۔ معصوم کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ممتحنۃ امتحانک اللہ الذی خلقک، تیرا امتحان اس نے لیا جس نے تجھے خلق کیا۔ کب؟ قبل ان یخلقک، تیرا امتحان اللہ نے تیری خلقت سے پہلے لیا۔ اے ڈھاکہ کے محترم صاحبان، ڈرا دیتے ہیں آپ، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ جب ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے نا تو سوچتا ہوں کہ کون سا جملہ آپ کی فکر کی جھولی میں ڈال دوں۔ معارف کو سنیے ذرا، اللہ کہہ رہا یہ زیارت میں کیا فکرہ ہے؟ کہ قبل ان یخلقک، تیرا امتحان اللہ نے اے فاطمہ تیری خلقت سے پہلے لیا۔
بار بار کہہ رہا ہوں تیری خلقت سے پہلے لیا، اب بھی نہیں سمجھے؟ ارے جو خلق ہونے سے پہلے امتحان دینے کی صلاحیت رکھے اس ذات کو فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے نیا نعرہ تھا تو آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا نعرہ فاطمی یا حسین پر، بہرحال آپ نعرہ لگاتے رہیے گا، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ قبل ان یخلق کے، تیری خلقت سے پہلے، قبل ان یخلق کے، تیری خلقت سے پہلے۔ دیکھیں میں اپنی منزل تک آ رہا ہوں، میں یہاں پہ اپنے بچوں کو سلانا نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے موضوع تک آ جاؤں، اور جو موضوع ہے میرا وہیں پہ میں چل رہا ہوں۔ بی بی سیدہ کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی حرارت کے لیے پھر پڑھ دیتا ہوں کہ جیسے کہا جاتا ہے، ابھی میں 2 مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں کہ محمد کی ایک ہی بیٹی تھی، 4 نہیں تھی۔ میرے سرکار آج بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ امت کی کیا کم ظرفی ہے، امت کی کیا کم ظرفی ہے۔ اما 3 نہیں، فاطمہ کے علاوہ 3000 لکھ دو۔ ارے اب تو بولیے خدا حسین، ہاں ارے 1 نہیں 3000 لکھ دیجئے، 3 نہ لکھیے کہ فاطمہ کے علاوہ محمد کی 3000 اور بیٹیاں تھیں یا 4000 اور بیٹے تھے۔ جملہ قیمتی ہے، ڈھاکہ کے محترم صاحبان قبول کیجئے، 4000 لکھ دو زہرا کے علاوہ یا 5000 لکھ دو، میری صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہائے ہائے ہائے، یا اسلام کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ جملہ بہت بڑا ہے، ڈھاکہ قبول کر لے، روانہ کر رہا ہوں۔ 3000 لکھ دو یا 4000 لکھ دو۔ میں سوچتا رہا، بہت سوچتا رہا کہ انہوں نے 3 بیٹیاں تو لکھ دی، تیسرا نواسہ نہیں لکھ پائے۔ کہاں ہیں آپ؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ نے نہیں محسوس کیا؟ میرے سرکار ذرا سا محسوس کیجئے گا۔ اور یہ دیکھیں میں چاہتا تو یہی جملے پڑھ کے آپ سے داد لے سکتا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بیچ بیچ میں آپ بیدار رہیے، میری باتیں آپ تک پہنچ جائیں، اور اس کے اندر بھی تاریخ ہے۔ جو اب تک نہیں بولے ہیں ان کے لیے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، جو بول رہے ہیں ان کو میرا سلام ہے۔ انہوں نے 3 بیٹیاں تو اور لکھ دی، لیکن امت تیسرا نواسہ نہیں لکھ پائی، اور میں سوچتے سوچتے اس منزل پہ پہنچ گیا کہ اگر تیسرا نواسہ لکھ بھی دیتی تو محمد کی زلفیں کہاں سے لاتی؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو خلق ملک بہت ہوا، زیارت پڑھنا قبل یخلق کے، تیری خلقت سے پہلے، اور خالی امتحان نہیں لیا، رزلٹ دیا۔ امتحان کے بعد ہی تو رزلٹ آتا ہے۔ رزلٹ کیا دیا؟ رزلٹ دیا ہے فوجدک لما امتحانک بہ صابرا۔ جب تیرا امتحان تیری خلقت سے پہلے اس خالق مطلق نے لے لیا تو امتحان میں صابرہ ثابت ہوئی۔ سبحان اللہ، آئے ہے سبحان اللہ، مولا مرحبا زندہ باد۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ جب تیری خلقت سے پہلے امتحان لے لیا تو تو صابرہ، خصوصی دات آپ لوگوں سے چاہتا ہوں، خاص طور پہ یہاں پہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے خصوصی دات چاہتا ہوں۔ تیری خلقت سے پہلے امتحان لینے کے بعد رزلٹ یہ دیا کہ تو صابرہ ثابت ہوئی، تو صابرہ اب بھی نہیں پہنچے۔ کل حدیث قدسی پڑھی تھی میں نے، اگر آسمان و زمین کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نور محمد نہ خلق کرتا، نور ہے میرے سرکار، اگر علی کو خلق کرنا نہ ہوتا تو محمد کو نہ پیدا کرتا، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، حدیث قدسی ہے، فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ علی ہوتے نہ محمد ہوتے، کیونکہ امتحان یہ بی بی خلقت سے پہلے دے چکی ہے۔ میرے سرکار امتحان یہ بی بی خلقت سے پہلے دے چکی ہے، امتحان اس نے پہلے دیا، اس کی خلقت سب کے بعد میں ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نقطہ خلقت پہ نہ ہوتی ذات تو نہ ذات محمد ہوتی، ہائے مولا، نہ ذات علی ہوتی۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی وجہ سے محمد ہے، فاطمہ کی وجہ سے علی ہیں۔ اب سمجھے کہ یہ صابرہ ہیں خلقت سے پہلے، تو صابرہ صرف فاطمہ نہیں ہے، ساری حجتیں کائنات پہ حجت، اور
تمام حجتوں پہ زہرا حجت کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ صابرہ ثابت ہوئی، علی کے صبر کی مرکز زہرا. اگر خاموش رہے گا کوئی بات نہیں. علی کے صبر کی مرکز زہرا، محمد کے صبر کی مرکز زہرا، حسن کے صبر کی مرکز زہرا، حسین کے صبر کی مرکز زہرا، سید سجاد کے صبر کی مرکز زہرا، محمد باقر کے صبر کی مرکز زہرا. اب میں کہاں چلا جاؤں؟ 12 اماموں کے صبر کی مرکز زہرا. میرے سرکار اگر اب بھی مومنین نہ پہنچیں تو میں اپنی غلطی سمجھوں گا جو جملہ نہ پہنچا پایا. سب کے صبر کی مرکز فاطمہ، حسین کے صبر کی مرکز فاطمہ. اب سمجھے، اگر فاطمہ جیسی صابرہ ماں نہ ہوتی تو دنیا میں کربلا کا وجود نہ ہوتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ یا علی. اور یہ پانچوں جہاں آ جاتے ہیں وہاں تو اچھے اچھے دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایک ہی جگہ پہ جمع ہو گئے تو جبریل سردار انبیاء، اس نے دیکھتے ہی کہا یا رب ومن تحت القصا. آج کل حدیث قصہ سے بھی تو اختلاج ہے لوگوں کو. اسی لیے حسنین اکبر صاحب نے کہا تھا 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو. ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو. بات ایک شعر تک میں شعر پڑھتا نہیں ہوں، بات آ گئی ہے، بات واضح ہو رہی ہے، بچے قبول کر رہے ہیں. ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو. خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو. ہاں سنبھالیے، خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو. کوئی بڑا شعر ہے صاحب، میری نظر میں تو عمر شاعری میں بھی بہت بڑا شعر پڑھنے جا رہا ہوں. معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک؟ پیچھے والوں تک شاید بات نہیں پہنچ رہی ہے. معبود لا شریک ہے، دوسرا مصرع سنبھالیے، معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک. سجدہ اگر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو. اللہ اب یہاں پہ مودتا فی القربہ، بی بی زہرا کی محبت کا استعارہ سنیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو. وہ فرماتے ہیں، آہستہ سے پڑھوں گا، اس گھر میں شیر تو شیری ہے نا، دہاڑتا ہے. ہاں چاہے جیسے پڑھا جائے، شیر میں طاقت ہے تو دہاڑے گا. کیا مصرے انہوں نے رقم کی ہیں کہ اس گھر میں، کوئی خاموش رہا وہ جانے ان کا مقدر پڑھ رہا ہوں، اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے. توجہ، حسنین اکبر کا شعر سنیے، یہاں پہ استعارہ ہے محبت اہل بیت کا. وہ کہتے ہیں اس، مجھے نہ پکڑیے گا، حسنین اکبر سے پوچھئے گا، وہ کہتے ہیں اس گھر میں، موالی سلامت رہیں، اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے جس گھر میں فاطمہ کی حدیث قصہ نہ. بات کو تھوڑا سا اور آگے، یا رب ومن تحت القصا، اے میرے پالنے والے، کون ہیں چادر کے نیچے؟ ایک جگہ جمع ہو گئے تو جبرائیل پوچھ رہے ہیں، ہاں پیغام کسے دوں؟ یہ تو سارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ جبریل یا رب ومن تحت القصا، کون ہے چادر کے نیچے؟ کیا تعارف کرایا اس نے؟ کہہ سکتا تھا محمد ہیں، ہاں امت کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں، کہہ سکتا تھا، مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، کہہ سکتا تھا محمد ہیں، محمد کا داماد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے نواسے ہیں. لیکن کیا کریں، کچھ لوگ غدیر کی طرح داڑھی میں ہاتھ کھجا کے رہ گئے. جو تعارف کرایا بڑا عجیب و غریب، کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. ٹھہر جائیے، کوئی سردار نہیں ہے کیا اس میں؟ کہے کہ سید المرسلین محمد، امیر المومنین علی، سیدہ شباب اہل الجنہ
حسنین شریفین کریمین ہیں، سب موجود اور سب سردار. صاحب عجیب بات ہے، بی بی سیدہ ہاں سب موجود سب سردار، لیکن تعارف ہو رہا ہے بی بی سیدہ سے. آخری مومن تک توجہ چاہ رہا ہوں، تعارف ہو رہا ہے بی بی سیدہ سے. اس میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں. یہ تعارف فاطمہ سے کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ امت کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اہل بیت رشتہ دار رسول نہیں ہے، رشتہ دار بطول ہے. گرامی فاطمہ سے تعارف ہوا. ارے کیا کمال ہے صاحب، عرش پہ رہیں تو سب کے سب علی، فرش پہ آ جائیں تو سب محمد، اور چادر کے نیچے آ جائیں تو فاطمہ سے تعارف، سب فاطمہ. فاطمہ کے معنی کیا ہیں؟ عربی میں لکھے ہیں، معصوم نے فرمایا نار سے چھڑانے والی، آگ سے چھڑانے والی. اسی لیے کہا ہم، اس میں سب کے سب وہ ہیں جو نار سے چھڑانے والے ہیں، اس میں سب کے سب وہ ہیں جو آگ سے چھڑانے والے. آگے معصوم سے کیا سب کو کا نہیں، محب کو، جو ہمارا محب ہوگا، ہمارا محب اسی کے لیے. اور سب کو نہ سمجھ لیا کیجئے صاحب، آپ کو اور ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے؟ جو ہم ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ ہے ولایت. یا ولایت کے علاوہ بھی کوئی پیمانہ ہے؟ محبت اہل بیت کے علاوہ بھی کوئی پیمانہ ہے؟ نہیں نا. یاد رکھیے ایک حدیث آ گئی ہے، ہنسیں گے ہمارے بچے لیکن حدیث ہے. معصوم فرماتے ہیں جو کانا ہوگا، کانا کسے کہتے ہیں؟ کانا جس کی ایک آنکھ نہ ہو. یہ حدیث سنا رہا ہوں، کوئی مزاحیہ بات نہیں ہے، بچوں تک حقائق پہنچیں. معصوم فرماتے ہیں جو کانا ہوگا، ایک آنکھ جس کی نہیں ہوگی، ایک آنکھ سے دیکھتا ہوگا، وہ معصوم فرماتے ہیں وہ ہم سے محبت نہیں کر سکتا. ہاں دیکھیے ماشاءاللہ، ایک جگہ میں نے یہی پڑھ دیا تھا تو بہت سے لوگوں کے فون آئے، کہنے لگے کرتاز صاحب یہ کیا پڑھ کے چلے گئے آپ؟ ہمارے یہاں پتہ نہیں ہمارے باپ دادا کتنے ایسے تھے جن کی ایک آنکھ نہیں تھی، وہ اس دنیا سے چلے گئے اور آپ یہ پڑھ کے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے ذرا. تو میں نے سوچا، میں نے کہا میں نے پڑھ تو دیا، ایک سال تک ڈھونڈتا رہا کہ اس کی تفسیر مل جائے کہ یہ کون سا کانا ہے. میں کتابوں میں ڈھونڈتا رہا صاحب، کتابوں میں ڈھونڈتا رہا. اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو، علماء حقہ کو، جنہوں نے بڑا کام کیا ہے اور ولایت کو پہنچایا، فضائل کو پہنچایا. قید خانوں میں خون سے کتابیں لکھی ہیں، جی کتابیں لکھی ہیں خون سے، اور یہاں تک کہ دیواروں پہ چند عبارتیں لکھی تھیں تو اتنی موٹی کتاب سے شرح ہوئی ہے. چند عبارتیں جو خون سے لکھی گئیں، اتنا کام کیا ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ، اتنا بڑا حوالہ دے رہا ہوں کہ آج کے مراجع کرام جو آیت اللہ گریڈ کے علماء ہیں وہ بھی ان کی کتابیں پڑھ کے بہت دور تک پہنچتے ہیں. اتنے بڑے عالم کا حوالہ دے رہا ہوں. شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ غالباً صفات الشیعہ ہے، غالباً، اس لیے کہ حافظے کی بیات سے جو بات خارج ہوتی ہے تو میں غالباً کے ساتھ وہ بات کہتا ہوں. 100% نہیں وہ کون سی کتاب ہے لیکن میرے پاس موجود ہے. لیکن شیخ صدوق نے لکھا ہے، 100% میں کہہ رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ جو کانا ہوگا وہ مولا فرما رہے ہیں مجھ سے محبت نہیں کرے گا. لوگوں نے فون کیا ہمارے یہاں پتہ نہیں کتنے گزر گئے، مر گئے، آپ پڑھ کے چلے گئے، یہاں لڑائی نہ ہو جائے اور آپ کو دوبارہ بلایا نہ جائے. لوگ یہاں پہ شک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے پڑھ گئے. تو میں نے کہا نہیں، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، اس کانے کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جو مولا نے فرمایا یہ کانا کوئی اور ہے، یہ والا انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. کیا موجد بلاغت کی بلاغت ہے. مولا نے فرمایا جو کیا حکمت عملی ہے.
ساری بات کہہ گئے ایک لفظ میں. مولانا نے فرمایا جو کانا ہوگا وہ مجھ سے محبت. ایک دن کتاب پڑھ رہا تھا, اسی لیے بچوں سے کہتا ہوں کتابیں پڑھو, کسی کی بات پہ بھروسہ نہ کرو جب تک خود نہ دیکھ لو. ہاں جا کے پڑھیے, میں ریفرنس دے رہا ہوں, کتابیں بھری ہیں. اس میں کتاب میں ایک روایت ملی کہ ایک شخص آیا, اور آج کہہ کر خاموش ہو جاؤں گا, بیداری سے سن لیجئے گا, اٹینشن ہو کے بیٹھا کیجئے. بس جیسے ہی ایک شخص آیا مولا کے پاس, کہنے لگا کہ وہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور فلاں شخص سے بھی محبت کرتا ہوں. ڈھاکہ کے محترم صاحبان, بڑا جملہ سن لیجئے مولا کا, سنیے مولا کا فقرہ. کہا وہ کانا کون سا ہے؟ آج تفسیر مولا کرنے جا رہے ہیں, مولا کا ہی فقرہ پڑھ رہا ہوں. کہا آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور فلاں صاحب سے بھی محبت کرتا ہوں. آپ سے بھی محبت, فلاں سے بھی محمد. مولا نے فرمایا تو کانا ہے. ہائے ہائے ہائے, کاش کے بات آپ تک پہنچ جائے جو میں کہہ رہا ہوں. مولا نے کیا فرمایا؟ آخری فقرہ سنیے جو جاتے جاتے مولا نے فرمایا. کہا تو کانا ہے. کانا کسے کہتے ہیں؟ جس کی ایک آنکھ کھلی ہو اور ایک آنکھ بند ہو. میں پھر یہی جملہ کہوں گا جو ہمیشہ کہتا آیا, پوری کائنات کھڑی ہو کے بھی تحفہ قبول کرے تو حق نہیں ادا ہوگا. مولا کا فقرہ ہے. مولا نے کہا تو کانا ہے, مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور میرے دشمن سے بھی محبت کرتا ہے. جب وہ جانے لگا مولا نے کہا سن, یا مکمل اندھا ہو جا یا دونوں آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. تو مولا کا کہنے کا مقصد کیا تھا کہ یا تو مکمل اندھا ہو جا یا تو دونوں آنکھوں سے دیکھنا. جو مولا بتا رہے ہیں ہمارے یہاں منافق کی جگہ نہیں ہے. ہاں ہم منافق کو نہیں برداشت کرتے. اور سنیے, کلیہ دے کر جا رہا ہوں, رسول کی سیرت پر عمل کیجئے. بڑا جملہ ہے صاحب, پورا اشرا ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف. رسول کی سیرت پر عمل کیجئے. 10 بولنے میں سمجھوں گا میرا مقصد حل ہو گیا. رسول کی سیرت یہ ہے, پہلو میں سب کو بٹھایا, منہ کسی کو نہ لگایا. آئے آئے, کاش کے بات پہنچ جاتی جو میں کہہ گیا, آپ نے نہیں. میں صلوات پڑھے محمد آل محمد. جو کی آپ نے, جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, دیکھیں تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پہ بات ہو رہی ہے. تو اہل بیت رشتہ دار رسول نہیں ہیں, رشتہ دار بطول ہیں. اب کوئی رشتہ داری کا مرثیہ لے کر نہ آ جائے کہ ہم بھی تو رشتہ دار ہیں. یہ دیکھیے زہرا کے وفادار ہیں یا نہیں ہیں. اگر زہرا کے وفادار ہیں تو پھر رسول آپ کو قبول کریں گے. لیکن لاکھ آپ کچھ بھی ہوں, اگر بیوی کے وفادار نہیں ہیں, نبی کی بیٹی کے وفادار نہیں ہیں, تو پھر آپ کو نہ اللہ قبول کرے گا نہ رسول اللہ قبول کریں گے. پہلے یہ دیکھیے کہ بیوی راضی ہیں کہ نہیں ہیں. ارے سجدہ کر کر کے, ہاں ایک بات کہتا ہوں یہاں پہ رک کے, اصل میں کچھ جملے میں بچا کر لے جا رہا ہوں امانتوں کے طور پہ, اس لیے کہ زبان کا بڑا دخل ہے یہاں پہ. لیکن کرم ہے مولا کا کہ چاہے جتنے دقیق اور ثقیل جملے ہوں آپ اس پہ زیادہ داد دیتے ہیں. مولا آپ کو آباد رکھے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, یہ جو بار بار تقوی کی چادر اوڑھ کے جو لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کے در کی بات نہیں کرتے, وہ صرف کہتے ہیں بس اللہ ہی ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سب کہتے ہیں. وہ وسیلے کے تو سب قائل ہیں ماشاءاللہ, سارے مسلمان قائل ہیں. ان کے لیے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ تقویٰ مکاریوں کی چادر لپیٹ کر محراب میں تھر تھرانے کا نام نہیں ہے, علی کی ولایت کے سمندر میں ڈوب جانے کا نام ہے. یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ سنیے, جب تک بیوی راضی نہیں ہوگی نہ اللہ راضی ہوگا نہ رسول اللہ راضی ہوں گے. پہلے شہزادی کو راضی کیجئے. اور سے پہلے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر حسین کی اماں کو راضی کرنا ہے تو پہلے اپنی اماں کو راضی کرو. ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہنے والے ہیں, ہم اپنی اماں سے آپ کی ماں آپ سے راضی نہیں ہے. نہیں, اگر آپ کی ماں بھی آپ سے راضی نہیں ہے
تو پھر حسین کی ماں بھی آپ سے راضی نہیں ہے. دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں لیکن کھرا بہت کم اترتا ہے انسان اپنے دعوے میں. یا رب ومن تحت الکسا، کون ہیں رشتہ دار. یہ پنجتن، یہ جو نور آئے یہ کہاں تھے؟ جناب آدم کی پیشانی میں تھے یا نہیں؟ وہاں سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور کہاں آیا؟ جناب ابراہیم تک آ گیا. بیچ کا سلسلہ میں نے چھوڑا جناب ابراہیم تک. جناب ابراہیم تک آنے کے بعد سرکار اللہ نے ڈیوائیڈ کر دیا. آدھا چلا گیا اسحاق کی نسل میں، میں ابھی بھی زہرا پہ ہوں. آدھا چلا گیا اسحاق کی نسل میں اور آدھا چلا گیا اسماعیل کی نسل میں. اسحاق کی نسل میں گئی کل نبوت اور اسماعیل کی نسل میں آئے صرف سردار انبیاء. کون آئے؟ سردار انبیاء نا. اب یہاں سے یہ نور ہوتا ہوا، تاریخ جھٹلاؤ گے کیا؟ تاریخ سیاہی سے لکھی گئی ہے. سیاہی سیاہی سیاہی. ہمارا کوئی رائٹر جلدی نہیں ملے گا، خریدے ہوئے قلم تھے. تاریخ سیاہی سے لکھی گئی ہے. جب تک معرفت کی زبان سے چاٹیے گا نہیں ولایت کا سورج نظر نہیں آئے گا. ضرورت ہے کہ آپ ذرا تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیے تو کہ تاریخ کہاں کہاں سے لکھی گئی ہے. جب یہ نور آیا ابراہیم پہ ڈیوائیڈ ہوا، آدھا اسحاق میں آدھا اسماعیل میں. اسحاق میں ساری نبوت اور صلب اسماعیل میں کیا ہے؟ کا سردار انبیاء کا نور. یہ سلسلہ چلتا ہوا کہاں آیا؟ جناب عبد المطلب تک. اللہ نے پھر ڈیوائیڈ کر دیا. نور محمد چلا گیا صلب عبداللہ میں. آج کے پہنچا. ارے نور محمد چلا گیا صلب عبداللہ میں. نور علی آ گیا صلب ابو طالب میں. تو بولنا ہی چاہیے تھا. صلب ابو طالب میں کس کا نور؟ علی کا. صلب عبداللہ میں کس کا؟ محمد کا. تو مجھے انصاف سے بتائیے اگر صلب ابو طالب میں نور علی ہے تو کیا نور حسن نہیں ہوگا؟ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی. نور حسن نہیں ہوگا. خاص توجہ میرے مجمع کی. نور حسن نہیں ہوگا. علی کا بیٹا، علی کے بیٹے امام حسن. نور حسین نہیں ہوگا بے شک. نور سید سجاد نہیں ہوگا بے شک. یعنی یہ سارے انوار کہاں؟ صلب ابو طالب میں. تو اگر صلب ابو طالب میں نور علی ہے تو نور حسن بھی ہے، نور حسین بھی ہے. تو صلب عبداللہ میں نور محمد ہے تو نور فاطمہ کہاں گیا؟ ڈھاکہ کے محترم صاحبان سلامت رہیے، آپ مولا آپ کو آباد رکھیں. انشاءاللہ مجلس اختتام پر نور فاطمہ ہے یا نہیں صلب عبداللہ میں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی، اسی لیے تو پڑھی جاتی ہیں کچھ باتیں، اسی لیے پوچھتے ہیں ہم نوجوانوں سے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہے. نہیں میرے سرکار، نور محمد صلب عبداللہ میں ہے، نور سیدہ نہیں ہے. کب وہ کہاں ہے؟ کہ اللہ نے اپنے پاس بچا کے رکھا. آئے مولا آپ کو آباد رکھیں. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، تب سلسلہ سنیے جہاں تک لا رہا ہوں. کہا کہ اپنے پاس. بشیر صاحب کتابیں بہت پڑھتے ہیں، ہماری ڈسکس ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ نور سیدہ کو بچا کے رکھا اللہ نے، جس کو بیت معمور کہتے ہیں. جا کے آپ دیکھیے اور کتابیں پڑھیے گا. اور نور سیدہ کہاں ہے؟ نور فاطمہ اللہ کے پاس. اور نور علی کہاں ہے؟ صلب ابو طالب میں. توجہ، نور عبداللہ میں نور محمد، نور فاطمہ اللہ کے پاس. خود نبی نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا تو اللہ نے مجھے ایک سیب دیا. ہائے موالی پہنچ جائیں، سلسلہ جہاں تک لا رہا ہوں. سیب کاٹا گیا، اس میں سے ایک نور نکلا. مرحبا زندہ آباد. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کس کا نور ہے؟ اب کوئی شک کی قبرستان کا مردہ نفس مطمئنہ کے علاقے میں آ کے جملہ معترضہ نہ استعمال کرے، اعتراض کر جائے. شکوک کے قبرستان کے مردے کیا جانے کہ نفس مطمئنہ کے علاقے کے پھول کیا ہوتے ہیں. اب کوئی یہ نہ کہہ جائے کہ محمد نے کیوں پوچھا، کیا پتہ نہیں تھا. بہت جلدی قرآن بھول جاتے ہیں. جب بات اہل بیت کی آتی ہے تو سب بھول جاتے ہیں. 1400 سال سے ہم ہی یاد دلاتے آئے. جائیے پڑھیے. اگر آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کو نعوذ باللہ نہیں پتا تھا تو اس لیے جبرائیل سے پوچھا، تو میں پوچھوں گا
کہ کوہ طور پہ اللہ نے موسیٰ سے کیوں پوچھا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا سنا ہے آپ؟ توجہ ہے جانے گرامی، توجہ رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی معشوق کی گفتگو سننے کے لیے عاشق بے چین رہتا ہے۔ تو اب یہاں پہ محمد نے پوچھا جبرائیل سے یہ کس کا نور ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ اس ذات کا نور ہے کہ جس کا نام زمین پہ فاطمہ ہے، آسمان پہ منصورہ ہے۔ مرحبا، آ گئی منزل، آ گئی اذان گرامی، توجہ سنیے گا۔ اب یہ سلسلہ تاریخ کہتی ہے کہ اب جیسے ہی سیب کھایا، آدھا ہی کاٹا تھا، آدھا وہیں، آدھے میں نور تھا، تاریخ کہتی ہے، اور وہ سیب دیا گیا، کھایا انہوں نے، آئے، سلسلہ جانتے ہیں کیا رکھا؟ کیا متبرک نور۔ دیکھیں احترام، حجاب اللہ یوں ہی لقب نہیں ہے بی بی کا، اللہ کا حجاب جسے کہا جائے، حجاب اللہ یوں ہی لقب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس بی بی کا مرتبہ، شہزادی کا نام لینے کی اجازت صرف اولو العزم پیغمبر کو دی گئی تھی۔ ارے پیغمبر تو اولو العزم پیغمبر کو بی بی کا نام لینے کی اجازت دی گئی تھی، اور اسی لیے کسی نے پوچھ لیا تھا امام سے کہ آپ کی زبان کو اللہ کی زبان کیوں کہتے ہیں؟ لسان اللہ، بڑا جملہ سنیے، لسان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہماری زبان کو لسان اللہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ اس زبان سے ہم نام فاطمہ دے سکیں۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ تاکہ اس نام سے، اس زبان سے ہم نام سیدہ لے سکیں۔ وہاں سے نور منتقل ہوا کہاں؟ جناب سرکار ختمی مرتبت کی طرف آنے کے بعد اللہ نے کہا 40 دن تک خدیجہ سے الگ ہو جاؤ۔ ارے کیا اہتمام ہے، 40 ڈیز، 40 دن تک الگ ہو جاؤ۔ صرف خدیجہ سے نہیں، گھر سے الگ ہو گئے۔ اور کیا صرف الگ ہوئے؟ کہا نہیں، 40 دن تک روزے رکھو، نور آ رہا ہے۔ میرے سرکار سوئیے گا نہیں، نور کی یہ کوئی معمولی نور نہیں آ رہا ہے۔ ہاں اگر یہ نہ ہوتی تو کوئی نہ ہوتا، یہ اس کا نور آ رہا۔ کہا 40 دن تک خدیجہ سے الگ ہو جاؤ، گھر سے الگ ہو گئے۔ جب گھر سے الگ ہو گئے کہا 40 دن تک روزے رکھو، اور سنو دنیا کی غذا سے افطار نہ کرنا۔ ہائے میرے سرکار، میں انتظام کروں گا، اس سے افطار کرنا۔ افطار کیا، 40ویں دن یہ نور منتقل ہوا جناب خدیجہ کی طرف، ام المعصومہ کی طرف۔ جب وہاں منتقل ہوا بات یہیں پہ ختم ہو گئی۔ اگر یہاں پہ مجلس میں پڑھ کے چلا جاؤں، اگر کامیاب ہو گئی تو واہ واہ، ہمارے بشیر صاحب کالر کھڑا کر کے گھومیں گے، یا اور جتنے لوگ ہیں کالر کھڑا کر کے۔ کیوں بھائی، کیوں کالر کھڑا کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ قرطاس صاحب نے مجلس اچھی پڑھی، رضوی صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہیں گے بشیر یہ بتاؤ پڑھی قرطاس صاحب نے، کالر تم کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اس کہے میں بڑا تحفہ لے لیجئے جو تبرک دے رہا ہوں۔ کہا کہ اب تک جو سنایا کہانی نہیں سنائی ہے، ایک تحفہ دینے کے لیے پورا سلسلہ بتایا۔ اگر کامیاب ہو گئی تو یہ کہیں گے کالر کھڑا کر کے گھومیں گے، تو رضوی صاحب کہیں گے کیوں کالر، تم نے مجلس پڑھی ہے؟ کہا نہیں، قرطاس صاحب نے پڑھی ہے، کالر میں کھڑا کر رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اگر میں نہ ہوتا، ڈھاکہ کے محترم باہر تک میں دعائیں چاہ رہا ہوں، اگر میری بات پہنچ جائے، اگر میں نہ ہوتا اور میں رابطے میں نہ ہوتا تو آپ کو برداشت کر لیجئے، آپ کو یہ خطیب ملتا کیسے؟ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے بات کی ہے، ان کو بلایا ہے، آپ نے سنا ہے، اور اگر کہیں 5 کی 5 مجلس یوں سر ہلا کے ہو جائے، 1 مہینے تک بلڈنگ کے نیچے نہیں آئیں گے، اور اگر آ بھی گئے تو ملیں گے کسی سے نہیں، کیونکہ ہر آدمی پوچھے گا کہاں سے لے آئے تھے۔ بڑی بات، اگر سب خاموش رہے کوئی بات نہیں، قسم کھا کے بیٹھ جائیے، تکلفات کے دھاگوں سے آواز کو آزاد کیجئے۔ شہزادی کے فضائل پڑھ رہا ہوں عزیزوں، اگر کامیاب ہو گئی تو کہیں گے کالر کھڑا کر کے میں نے بلایا تھا، میرا احسان ہے۔ اب سمجھے
सुलबे अबू तालिब में नूरे अली है। तवज्जो, मेरा जुमला मुकम्मल होने दीजिए, मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ। सुलबे अबू तालिब में अली का नूर है, सुलबे अब्दुल्ला में मोहम्मद का नूर है। तो अंबिया औसिया कॉलर खड़ा करके एहसान जता सकते हैं कि होंगे सैयदुल मुरसलीन, होंगे सरदार अंबिया, होंगे अबू तुराब अमीरुल मोमिनीन। अबू तालिब कह सकते हैं, अब्दुल्ला कह सकते हैं। अगर हम ना होते तो ये नूर आता कैसे? इसका मतलब कि अली के लिए और मोहम्मद के लिए अंबिया एहसान जता सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने आज के मेरी बात आप तक पहुंचा जो मैं कह रहा हूँ। अल्लाह ने तमाम अंबिया जो खामोश रहे उन तक पहुंचा रहा हूँ। तमाम अंबिया कह सकते हैं हमारा एहसान, हमारा एहसान, लेकिन नूरे फातिमा के लिए अल्लाह ने न किसी वली का एहसान लिया, न किसी नबी। सलवात पर मोहम्मद आले मोहम्मद। साहब क्या सिलसिला है, बात खत्म हो रही है, देखिए बहुत आगे वक्त आ गया। हाँ, नूरे सैयदा के लिए न किसी नबी का एहसान है, न किसी वली का एहसान है। अज़ीज़ान गिरामी, ये कोई ज़ात आम ज़ात नहीं है, आम ज़ात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। समद जानते हो किसे कहते हैं? मासूम से पूछा गया समद की तारीफ क्या है, क्या क्या पढ़े, समद की तारीफ क्या है? बात आ गई है तो अर्ज कर रहा हूं वरना मौजू मुंतशिर हो। समद की तारीफ क्या है? मासूम ने फरमाया समद उसे कहते हैं जिसकी तरफ मजबूर भी जाए, गनी भी जाए। हाँ, और समद की सिफत की मुज़हिर हैं ज़ाते सैयदा। ये 14 के 14 हैं, लेकिन ज़ाते सैयदा की बात हो रही है तो इसी नुक्ते से बात कर रहा हूं। समद उसे कहते हैं जिसकी तरफ मजबूर भी जाए और गनी भी जाए। उसकी मजहर हैं बीबी सैयदा, इसीलिए तो हिजाबुल्लाह कहते हैं बीबी सैयदा। तो अब मेरे सरकार, इसका मतलब अच्छा मजबूर और गनी का क्या मतलब है? इंसान के पास कुछ नहीं है तो आप आ रहे हैं तो इसको कहते हैं मजबूर आ रहा है, लेकिन अगर गनी भी आ जाए हमारे दरवाजे पर, इसका मतलब हम सबको बांटने वाले हैं। अब समझे आप कि ये समद की मुज़हिर क्यों है? पूरी कायनात रिसालत व इमामत से मदद मांगती है, और रिसालत व इमामत की मददगार का नाम है फातिमा। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। बात मेरी खत्म हो रही है। रिसालत व इमामत की मददगार का नाम है फातिमा। बात देखिए खत्म हो गई माशाल्लाह। आज देर से मजलिस भी शुरू हुई है, थोड़ा सा टाइम हो गया और मैं क्या करूं, वक्त बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और बीबी सैयदा पे बात हो रही थी, मैं जाना तो चाह रहा था और आज तावीज़े बाजुए कासिम पढ़ना चाह रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह मौका मिला तो इन 2 मजलिसों में बात ख़त्म करूंगा। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आप सबको सलामत रखें, कोई गम न मिले सिवाय गम मज़लूम करबला। बस यहाँ पे आ गया हूँ तो एक आखिरी बात कह के अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, और ज़रा सा थकिएगा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर नहीं थकें तो एक सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ दीजिए। बस अज़ीज़ान गिरामी बात ख़त्म है, चूँकि जाहिर सी बात है कि टाइम ज़्यादा हो गया है, और हालांकि वो पता ही नहीं चलता कि घड़ी कितनी तेज़ दौड़ रही है, क्योंकि वो ये उन बादशाहों का जिक्र हो रहा है जो वक्त से पहले पैदा हुए। वक्त इनका मोहताज है, ये वक्त के मोहताज नहीं हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह जब आई हैं रसूल के घर में, वो जहाँ फाक़े होते हैं, बड़े ताना देने वाले थे, और वहाँ की औरतें ताना देने में, अच्छा बात औरतों की हो रही है, ताना देने की बात, एक तो कहीं जाती नहीं है, लेकिन अगर कहीं चली गई तो फिर उठती भी नहीं है, बातें होती रहती हैं, कहीं की भी बात देख लीजिए बातें होती रहती हैं। अरब की औरतें ताना दे रही थी, कहने लगी आई उसके घर के हो कि जिसके सर का ताज आसमान को छूता। हमने बड़े बड़े उलमा से सुना है ये जुमला, इसलिए नज़र से ये जुमला गुजरा नहीं है किसी किताब में, लेकिन बड़े बड़े उलमा का रेफरेंस मेरे पास है, और फजाइल की बात है तो कबूल कर लीजिए, कोई हतक भी नहीं है। कहा उस घर से आई हो जिसके सर का ताज आसमान को छूता है, और आई उसके घर में हो जहां फाके होते हैं। का फिर तो कहना
کہ آئی اس کے گھر میں ہو جہاں فاقے ہوتے ہیں اور ہو اس کے گھر کی کہ جس کے سر کا تاج آسمان کو چھوا. ایسا جواب دیا کہ نسلیں گونگی ہو گئیں. ایسا جواب دیا کہ تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن کے آج تک چمک رہا ہے. بی بی نے فرمایا یہ تو صحیح ہے, یہ تو صحیح ہے, باپ کی عزت کو بھی کم نہیں ہونے دیا. کہا یہ تو صحیح ہے, آئی اس کے گھر سے ہوں, پتہ نہیں تھکے ہیں کہ نہیں, آئی اس کے گھر سے ہوں جس کے سر کا تاج آسمان کو چھوتا ہے, لیکن اس کے گھر میں نہیں آئی ہوں کہ جس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں. آئی اس کے گھر سے ہوں جس کے سر کا تاج آسمانوں کو چھوتا ہے, اور اس کے گھر میں خدیجہ آئی ہے کہ جس کی نالینیں آسمانوں کو رون دیتی. توجہ عزیزان گرامی, یہ ذات سیدہ ہے اور یہ شہزادی کی عظمت ہے. کون سمجھ سکتا ہے اس بی بی کو کہ جس کی ڈیہوڑی پر ملائکہ آتے ہوں اور اس کے لال کی جھولا جھمبانی کرتے ہوں. یہ باب اللہ ہے, یہ اللہ کا دروازہ ہے زمین پر. اور میں جاتے جاتے یہ بات کہتا جاؤں اس لیے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی فضائل اہل بیت پڑھ دیجئے, وسیلے کی بات آ جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں شرک کر گئے. آج تک شرک پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوتا کیا ہے. جی نماز پڑھ رہے ہیں, جا کے علماء آتے ہیں پوچھئے گا, ہاں نماز پڑھ رہے ہیں, بڑا باریک مسئلہ ہے, اسی لیے تو اقیم الصلاۃ کی بات ہے. سرکار پڑھتے سب ہیں, قائم کون رہتا ہے؟ بڑا جملہ کہہ گیا, قائم کون رہ پاتا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پڑھ رہے ہیں, پڑھتے ترتیل تجوید سب بھولے ہوئے ہیں, بس پڑھ رہے ہیں بس اللہ کی بات, اور پیچھے سے کھٹ پٹ ہوئی الحمدللہ رب العالمین. ہوتا یہ نہیں ہوتا, فطرت ہے کبھی کبھی ہے. دکھا دیا کہ پیچھے کوئی آیا ہے کہ ہماری تجوید اچھی ہے, تو پھر سمجھ لیجئے کہ اسے کہتے ہیں یہ ہے شرک کی ایک قسم. ارے نماز تو گئی, علماء سے پوچھئے آپ بچے کہ نہیں بچے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد. بڑا باریک مسئلہ ہے کہ آپ نے سوچا ذرا دکھا دیں, نہیں دکھاوے کا یہاں کوئی کام نہیں ہوتا, دکھاوے کا یہاں کوئی کام نہیں ہوتا ہے. عبادت الہی ہے, شرک کی قسمیں پتہ نہیں ہے, بس وہ کہہ دیتے ہیں آپ نے علی کے فضائل پڑھ دیے اور کہہ دیا یہ ان سے مدد مانگ رہے ہیں ان سے. میرے سرکار علامہ کا جملہ یاد آ رہا ہے, اللہ مزید درجات بلند کرے مرحوم کی. انہوں نے کیا عقلی جواب دیا کہ ہمیشہ یا علی مدد کہنے والوں کو لوگ کہتے ہیں یہ تو شرک کر جاتے ہیں, علی سے مدد مانگ رہے ہیں. لیکن کہنے والے کو میں نے مسجد میں دیکھا کہ جو کہہ رہا تھا علی سے مدد نہ مانگو, وہی کہہ رہا تھا مسجد کے لیے چندہ دے دو. مولا آپ کو علامہ کا جملہ مجھے یاد آیا. دیکھیں پرانی باتیں یاد دلاتے تاکہ بچوں تک بچوں کی بات پہنچے. تو یہ شرک نہیں ہوتا, وسیلہ قرآن کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو, یہ نہیں کہہ رہا بنا لو. انشاءاللہ کبھی موقع رکھا اس کے اوپر بات ہوگی. وسیلہ بنانے کو نہیں کہہ رہا ہے, کہہ رہا تلاش کرو. عزیزان گرامی یہ آل محمد کا گھرانہ ہے. کبھی شرک ورک پہ اوپر بات ہوئی تو انشاءاللہ شرک کے اوپر بھی گفتگو. امام نے کوئی خانہ چھوڑا نہیں ہے. غلو کسے کہتے ہیں؟ آج کل تو یہ بخار بہت سے لوگوں کو ہے, جہاں تھوڑے سے علی کے غلو کر جاتے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سا بخار ہے, کون سا فلو ہے جو ہو جاتا ہے دماغ پہ, ہاں علی کے فضائل پڑھ گئے. اسی لیے ہلال نقوی صاحب کا ایک مصرع ہے کہ جو کم ظرف ہو, اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, جو کم ظرف ہو اس کے سامنے علی کی فضیلتیں نہ بیان کرنا. سمجھ میں کچھ نہ آئے گا وہ خالی سر ہلائے گا. یہاں پہ خالی بھی بہت اچھا ہے, وہ خالی سر ہلائے گا. عزیزوں کتنا خوش ہوتے ہیں آپ مولا کے فضائل پہ, اور جتنا خوش ہوتے ہیں علی کے فضائل پہ اتنا ہی گریہ فرماتے ہیں آپ کربلا کے مصائب پر. یہ صرف اور صرف مودت اہل بیت کی پہچان ہے. آپ کا دل مطیع ہے, فرما بردار ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا. عزیزان گرامی شہزادی کی مجلسیں اور مسلسل آپ مصائب سماعت کر رہے ہیں, لیکن آج میں کربلا کی طرف جانا چاہتا ہوں اور وہاں سے التفات کر کے ایک فقرہ آپ کی خدمت میں کہ جس شہزادی کے دروازے پر نبی روز سلامی کے لیے آتے ہوں, اس شہزادی کو دربار میں جا کے کہنا پڑا قسم خدا کی میں جھوٹ نہیں بولتی. یہی جملہ مر جانے کے لیے کافی ہے. وہ بی بی کے جسے مباہلے کے میدان میں
جھوٹوں کے مقابلے پر اس سچی کو لے کر گئے. وہ بی بی دربار میں کہہ رہی قسم خدا کی محمد کی بیٹی جھوٹ نہیں بولتی, میں فاطمہ جھوٹ نہیں بولتی. یہ کیوں کہنا پڑا؟ اتنے مصائب ڈھائے گئے, اتنے مصائب, اتنا پریشان کیا گیا کہ بی بی کو یہ کہنا پڑا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی. یہ جملہ ہم سن لیتے ہیں, آپ سن لیتے ہیں, جب آپ سنتے ہیں تو اتنا روتے ہیں. ذرا سوچئے کہ حسین نے جب اماں کو تازیانہ کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا. ارے راتوں کو امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی اور حسین یہ فاطمہ کا لال راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنی اماں سے پانی مانگتا تھا. اسی لیے تو جاتے جاتے زہرا نے کہا تھا اے زینب میرے حسین کا خیال رکھنا, اس لیے کہ میرے حسین کو رات میں پیاس بہت لگتی ہے. افسوس کہ جس بیٹے کو پیاس بہت لگتی تھی کربلا میں اسی کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. ارباب ازا کیا ستم نہیں ڈھائے گئے فاطمہ کے کنبے پر, فاطمہ کے بعد ستم ڈھائے گئے. اور عزیزو ایک فقرہ سن لیجئے, بڑا عجیب و قیامت کا فقرہ ہے, برداشت کر سکیے گا, برداشت کر لیجئے گا. جو بی بی کے مصائب, جو بی بی کے مرثیہ بی بی کا جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, جائیں مرثیہ پڑھیں جو بی بی نے مرثیہ پڑھا ہے. صبت علیہ مصائب, کیا مرثیہ پڑھا ہے کہ اتنے مصائب کے پہاڑ مجھ پہ ڈھائے گئے, اگر وہ دن کے اجالے پہ پڑھتے تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے. یہ بی بی نے مصائب پڑھا ہے. اور ٹھہریے گا, اگر کسی کے دل پہ گہری چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دے, لیکن روایت کہتی ہے کہ بی بی نے جو مرثیہ, مولانا مرثیہ آپ نے بھی پڑھا ہے, اور مرثیے کا ترجمہ مصرے کا کرنے جا رہا ہوں, اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. جناب محسن کی شہادت بطن میں ہو گئی, پہلو پہ دروازہ گرایا گیا, ارباب ازا بطن میں محسن کی شہادت ہو گئی. ایک فقرہ سنیے گا, جناب سیدہ کہتی ہیں, بی بی فرماتی ہے مجھے دیوار اور در کے درمیان پیس دیا گیا. اللہ اکبر, کاش کہ میں پڑھ لے جاؤں یہ روایت کا فقرہ. فَأَسَرُوهَا, یہ فقرہ ہے کہ جیسے کسی چیز کو نچوڑ دیا جائے, مجھے دیوار اور دروازے کے درمیان نچوڑ دیا گیا. ارباب ازا روایت کا ایک فقرہ اور سن لیے, جہاں تک مجھے میری طاقت ساتھ دے رہی ہے میں پڑھ لے جا رہا ہوں, آپ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہو, میں پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں. روایت کہتی ہے جب پہلو پہ دروازہ گرا ہے, ہم نے علماء سے سنا کہ جب ملائین داخل ہو رہے تھے, جب ملعون داخل ہو رہے تھے اور آگ لگائی گئی, دروازہ جلایا, پہلو پہ دروازہ تھا, ایک ملعون نے دیکھا کہ دروازے کے نیچے زہرا ہے اور پہلو پہ دروازہ ہے. اس ملعون کا بیان تھا کہ میں نے ایک مرتبہ, اگر جملہ سمجھ گئے نا تو جب جب جملہ یاد آئے گا سر و سینہ پیٹ کے آپ روئیں گے. ماؤں بہنوں سے معذرت کے ساتھ یہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں, ہم نے علماء سے سنا جیسے ہی اس ملعون نے دیکھا کہ دروازے کے نیچے محمد کی بیٹی دبی ہوئی ہے اور پہلو پہ دروازہ ہے جلتا ہوا, اس وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ پیر رکھ کے نہ جاؤں, کنارے سے نکل جاؤں, لیکن علی کی دشمنی کی وجہ سے میں اس پہ پیر. جزاک اللہ شہزادی, یہی رونے کا حق ہے عزاداروں, خوب روتے ہیں آپ, خوب گریہ فرماتے ہیں. ارے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے جو مجلس میں آتی ہے وہ آج اس کا پرسہ امام حسین کو دیجئے, زینب ام کلثوم کو دیجئے. سنیں گے جملہ, ایک عالم دین کا فقرہ ہے, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دو ہی جگہوں پر شور مچایا گیا, اور وہ شور کیا تھا؟ کتاب میں علماء لکھتے ہیں, عالم دین کا فقرہ پڑھنے جا رہا ہوں, وہ لکھتے ہیں 2 جگہوں پر تاریخ میں شور مچایا گیا, مارو مارو, یہی فقرہ لکھا ہے کہ مارو مارو. اگر سمجھ گئے آپ تو روتے ہوئے علماء عالم دین کہتے ہیں 2 جگہوں پہ یہ شور مچایا گیا, مارو مارو. ایک وہ وقت تھا کہ جب زہرا کا دروازہ جلایا گیا, سب کہہ رہے تھے دروازہ جلاؤ, دروازہ جلاؤ, علی کو باہر نکالو. اور دوسری جگہ قیامت کا فقرہ, پہلی جگہ تو وہ کہ جہاں آگ اور لکڑیاں لے کے لوگ جمع ہوئے, اور دوسری جگہ کربلا ہے جب فاطمہ
فاطمہ کا بیٹا حسین ذوالجنا سے زمین پر آیا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ کے آئی، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی پتھر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، آوازیں بلند ہو گئی آپ کی۔ بغیرہ سنیے، مجلس تمام ہے، ارباب عزا یہی تو کہا تھا نا، امام حسین گوشے میں کھڑے رو رہے تھے، یہی کہا تھا جب تک میری ماں نہیں بلائے گی تب تک حسین نہیں جائے گا۔ سب نے آخری دیدار کیا، بندے کفن ٹوٹ گئے۔ یہ بار بار کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں سے کربلا لے جایا جائے۔ بندے کفن ٹوٹے تھے تو ہاتھ برآمد ہوئے، آ جا میرے حسین، آ جا میرے، کیا کرب تھا، آ جا میرے حسین، آ جا مجلس سما میں، آ جا میرے حسین۔ ارے میں کہوں گا بی بی، آج آپ نے حسین کو بلایا، ارے کربلا میں بھی جب حسین بلائے تو آنے میں دیر نہ کیجیے گا۔ شمر کا کند خنجر ہوگا اور یہ حسین ہوگا جسے چکیاں پیس کے آپ نے پالا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ہزار دعاؤں میں سے دعا یہ ہے تجھے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ہمارے علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کے خلاف تحریک چلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تجھ کو 72 کی یونٹی اور اتحاد کا واسطہ، پروردگار ہم مومنین میں اتحاد پیدا کر۔ پروردگارہ جب تک اس دنیا میں رہیں تو ولایت علی کی دولت ہمارے دل میں رہے، جب اس دنیا سے ہم جائیں تو آل محمد کی ولایت کی دولت لے کر جائیں۔ اگر جب تک ہماری سانسیں تب تک چلتی رہیں جب تک دین کو فائدہ ہوتا رہے، اے پروردگارہ تجھ کو اس ذکر خیر کا واسطہ کوئی سانس دین کے نقصان کا سبب بنے اس سے پہلے ہماری سانسوں کو بند کر دینا۔ پروردگارہ آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی آبان و انصار میں ہم کو شمار فرما۔ پروردگارہ غیب سے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگارہ سونی سونی قبر بطول ہے، جب جب نظر جاتی ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ پروردگارہ وارث کربلا کی زبانی ہم مصائب کربلا جنت البقیع میں سننا چاہتے ہیں۔ پروردگارہ ہمیں آخری امام کے زیارت سے مشرف فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ماتم آپ کرتے رہیے گا اور اصال ثواب کر دیجیے گا، اور یہ دعا امام زمان بھی پڑھ لیجیے، بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولی وحافظ وقائد وناصرہ ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ماتم حسین۔ ہے فاطمہ زہرا، 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 ہے فاطمہ زہرا۔ بعد وصال مرسل، بعد وصال مرسل امت نے ستایا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا۔ رحم ذرا آیا در آپ کا جلایا، گستاخ پیمبر نے وہ ظلم ستم کھایا، ہنس ہنس کے
تازیانہ بی بی کو لگایا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا۔ حق ظالموں نے چھینا، خاموش ہے مدینہ، امت کی بے رخی ہے، مشکل ہے اب تو جینا، رونے پہ بھی ہے پہرا، ظالم نے لگایا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا۔ تکلیف کس قدر تھا، ہاں حشر ہے پہر تھا، لیتی تھی سانس جا بھی وہ درد کا اثر تھا، سینے کا ایک ہڈی بی بی کا تھا ٹوٹا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا۔ بالوں کی سفیدی کو، کم سن ضعیفی کو، حیدر سے چھپاتی تھی حالات خستگی کو، کیا صابراتی بی بی زخموں کو چھپایا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا۔ دربار میں بلایا، ہوں آنسو کے رلایا، تحریر فارق ہے شہزادی کو جھٹلایا، ہاں دیر تک کھڑی تھی دربار میں دکھیا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا۔ پہلو میں چل بسا ہے، بچے کی کیا خطا ہے، محسن نہائے دنیا بھی تو نہیں دیکھا ہے، زہرا کی چیخ اٹھی پہلو ہے شقستہ، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا، ہے فاطمہ زہرا۔ اب روک قلم اعظم، برپا ہے شور ماتم، اب روک قلم اعظم، برپا ہے شور ماتم، مرقد میں مصطفیٰ بھی کرتے ہیں گریہ پہ ہم، ہائے منافقوں نے بیٹی کو ستایا، ہے فاطمہ
فاطمہ زہرا ہے فاطمہ زہرا ہے فاطمہ زہرا ہے فاطمہ زہرا ہے زہرا ہے زہرا فاطمہ زہرا علی دیتے ہیں رو رو کر صدا یا فاطمہ زہرا علی دیتے ہیں رو رو کر صدا یا فاطمہ زہرا علی دیتے ہیں رو رو کر صدا یا فاطمہ زہرا اکیلا ہو گیا مولا تیرا یا فاطمہ زہرا علی دیتے ہیں رو رو کر صدا یا فاطمہ زہرا علی دیتے ہیں رو رو کر صدا یا فاطمہ زہرا ہوئے رخسار نیل کان زخمی پسلیاں ٹوٹی ہوئے رخسار نیل کان زخمی پسلیاں ٹوٹی ستم تم پر یہ کیا زہرا علی دیتے ہیں رو رو کر صدا یا فاطمہ زہرا علی دیتے ہیں رو رو کر صدا یا فاطمہ زہرا علی کہتے تھے زہرا کے جنازے پر یہی رو کر علی کہتے تھے زہرا کے جنازے پر یہی رو کر بڑی مشکل میں ہے مشکل کشا یا فاطمہ زہرا علی دیتے ہیں رو رو کر صدا یا فاطمہ زہرا علی دیتے ہیں رو رو کر صدا یا فاطمہ زہرا باوقت غسل جب ٹوٹی ہوئی وہ پسلیاں دیکھی باوقت غسل جب ٹوٹی ہوئی وہ پسلیاں دیکھی علی جیسا بہادر رو دیا یا فاطمہ زہرا علی دیتے ہیں رو رو کر صدا یا فاطمہ زہرا علی دیتے ہیں رو رو کر صدا یا فاطمہ زہرا ابھی تک منبروں مہرا اب روتے ہیں یہی کہہ کر ابھی تک منبروں مہرا اب روتے ہیں یہی کہہ کر تمہیں مسجد میں جھٹلایا گیا یا فاطمہ زہرا علی
فاطمہ زہرا علی دیتے ہیں رو رو کر صدا یا فاطمہ زہرا علی دیتے ہیں رو رو کر صدا یا فاطمہ زہرا بابا ہے طالبوں ذیشان ماتم شہزادی کا بابا ہے طالبوں ذیشان ماتم شہزادی کا بہت غمگین ہے اہل عزاں یا فاطمہ زہرا دیتے ہیں رو رو کر صدا یا فاطمہ زہرا علی دیتے ہیں رو رو کر صدا یا فاطمہ زہرا اکیلا ہو گیا مولا تیرا یا فاطمہ زہرا علی دیتے ہیں رو رو کر صدا یا فاطمہ زہرا حیدر حیدر السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک وعلا جدک وابیک السلام علیک وعلا امک واخیک السلام علیک یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیک یا ایتھا المظلومہ السلام علیک یا ایتھا المغمومہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین السلام علیکم جمیعا شہداء بکربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا شمس الشموس یا انیس النفوس السلام علیک یا ایہا المدفون بارض توس السلام علیک یا سلطان عرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسم لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا مظہر الایمان السلام علیک یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بلند تر صلوات